اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المتقين. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 30 جولائی 2021 19 ذی الحجہ 1442 ہجری کا یہ جمعہ المبارک ہے. یہ سن ہجری کا آخری ماہ ہے، آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، جو امت کو دین حق کی بڑی عظیم باتیں یاد دلاتا ہے. یہ ماہ مبارک امت مسلمہ کو دین حق کے عظیم ترین ارشادات و فرمودات کی رہنمائی دیتا ہے. تاریخ میں ایک عظیم ترین کردار جو ہمیشہ کے لیے تاریخ پر ثبت ہو گیا، وہ امام مظلوم خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ وہ آپ کا یوم شہادت بھی ہے. اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت، اس میں اپنے عظیم ترین سیرت و کردار سے، قومی اور اجتماعی لحاظ سے، دینی اور تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل کردار ہے. انہوں نے جوانی کی عمر میں اسلام قبول کیا اور ساری زندگی آخری موڑ تک دین حق کی اجتماعی قوت بن کر اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی استعداد، اپنے عقل اور شعور کو، اپنے جذبات اور ارادوں کو علم وحی کی تابعداری اور فرما برداری میں لگا کر اللہ کے دین کو ہمیشہ فائدہ پہنچایا، اللہ کے رسول کا ہمیشہ تعاون کیا، دین حق اور اس کے علوم کو ہمیشہ رواج دیا، انسانی معاشروں کو، قرۂ ارض میں بسنے والے انسانوں کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا عظیم فائدہ پہنچایا. حضور علیہ السلام کی، صحابہ اکرام کی پوری جماعت کی محنتوں کو انہوں نے ایک نیا اور عظیم شان رخ دیا
اور اس کو انسانیت کی ترقی کے لیے سب کو ایک مربوط شکل دے کر، ایک منظم قوت بنا کر، ایک عظیم گلدستہ بنا کر سب کو دنیا میں اللہ کا سچا اور صحیح بندہ بن کر کردار ادا کرنے کا انہوں نے موقع فراہم کیا۔ اس لیے جب بھی امت کو کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی مسئلہ پیش آیا، سماجی مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، انہوں نے اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے عقل و شعور کو بروئے کار لا کر امت کے اس اجتماعی مسئلے کا حل انہوں نے نکال دیا۔ اسی اعتبار سے ان کا مرتبہ اور مقام تاریخ اسلام میں وہ تسلیم شدہ ہے۔ خود اللہ جل جلالہ بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی جماعت کے لوگ بھی حضرت عثمان کی ان قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کی مدینہ طیبہ ہجرت سے ایک نیا دور پیدا ہوا۔ اس دور نے انسانیت کو اگلی زندگی کا عظیم ترین دور عطا فرمایا۔ اس وقت میں جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں انسانی اجتماع کی سب سے بڑی ضرورت وہ پانی ہے۔ اب انسان اس کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے کہ وہ میٹھا پانی اسے میسر آئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے پیغمبر کا یہ ارادہ محسوس کیا کہ اب یہاں کی آبادی کو میٹھے پانی کا مستقل بندوبست کیا جائے، اس کا مستقل انتظام کیا جائے تاکہ امت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب مدینہ طیبہ میں باقی پانی کھارا تھا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ پریشان ہیں، بائیں سے آنے والی آبادی مہاجرین کی بھی، اندر رہنے والے انصار مدینہ بھی، اور دیگر مدینہ کی رعایا ان کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، اور مدینہ طیبہ میں صرف میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت ہے، بین روما، وہ ایک یہودی کی ملکیت ہے، اور لوگ وہاں سے قیمتاً روزانہ پانی خریدتے ہیں، اور قیمتاً پانی خریدنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ روزانہ ہر گھر اپنی ضرورت کے لیے قیمتاً پانی خرید کر لے کر آئے۔ آج میٹھے پانی کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، چشمے بہتے ہیں، نیچے سے کھودو تو فوراً پانی نکل آتا ہے۔ اب وہ دور جس میں کنویں خال خال ہیں، جو کنویں کے پانی ہے تو وہ کڑوے ہیں، سمندر کا پانی ہے تو وہ بھی کڑوا ہے اور فاصلے پر ہے، اور عرب کے صحراؤں میں پانی دور دور نظر آتا ہے، اور وہاں پانی کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت اور خوشی قرار پاتا ہے۔ آپ اس انداز سے اعتبار سے غور کریں کہ مدینہ کی آبادی اس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے کہ میٹھا پانی ان کو ضرورت کے اعتبار سے مل جائے اور ان پر دباؤ ختم ہو جائے، بوجھ ختم ہو جائے۔ آج تو حکمرانوں کے کانوں پر عوام کی کسی مصیبت اور بوجھ کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ لوگ مصیبت میں پریشانی میں ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی جماعت ہے جو امت کی انسانیت کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ حل کیا جائے تو مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ اللہ کے پیغمبر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے،
یہ پانی کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. یہ روزانہ قیمت خریدنا ایک عام آدمی کے لیے، ایک غریب آدمی کے لیے اتنا پانی خریدنا کہ اس کی ضروریات پوری کر سکے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. لہذا یہ اجتماعی ذہن، یہ فلاح اور ترقی کا ذہن، فلاح اور ترقی کا ذہن یہ ہے کہ انسانوں کے مسئلے حل کیے جائیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایمان کے بعد یہ سبق پڑھایا کہ امت کے انسانوں کے مسائل حل کرو، پریشانیاں دور کرو، ان کی زندگی کی رکاوٹیں دور کرو، ان کے اوپر یہ جو عذاب کی شکل میں تلواریں لٹک رہی ہیں، مہنگائی ہے، مصیبتیں ہیں، ان سے انہیں نجات دلاؤ. اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی منشا اور مرضی دیکھ کر، آپ نے حکم نہیں دیا لیکن اظہار کیا، آپ نے رائے دی، اپنی خواہش کا اظہار کیا. وہ لوگ جو نبوت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے دل میں اٹھنے والا خیال اور خواہش اس کی تکمیل کے لیے بھی کوشاں ہو جاتے ہیں. آج تو ہمیں واضح حکم قرآن کی شکل، رسول اللہ کے فرمان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسلمان کے کام میں جو ہی نہیں رہی کہ میں نے اس کو بھی حاصل کرنا ہے، میں نے اس پر بھی عمل کرنا ہے، میں نے اس کو بھی عمل میں لانا ہے، میں نے اس مسئلے میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کام پر جو ہی نہیں رہی تھی. پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھنے تو پھر عمل کی نیت ہی نہیں. عمل کرنے کے لیے لمبے چوڑے ارادے اور منصوبے بنائے جاتے ہیں، تب جا کر ایک چھوٹی سی بات پر ایک مسلمان عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے. جس قوم کے عمل کی صلاحیت مر جائے، ان کے اندر کی اٹھان اور ارادے کمزور پڑ جائیں، وہ دنیا میں کیا کریں گے؟ جن کے اپنے اندر اٹھنے کا، چلنے کا، اپنی قوت اور ارادوں کو بروئے کار لانے کا، ان پر عمل کرنے کا ان میں خیال ہی نہ ہو، تو دنیا کی کون سی قوم ہے جو ان کا کام بنائے گی؟ دوسرے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ سیدنا عثمان بن عفان رسول اللہ کی خواہش کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، فوراً اٹھ کے میرے پر کوشش کرتے ہیں، اس یہودی سے جا کر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ تو اپنا کنواں بیچ دے. وہ کہتا میں لگایا میرا روزگار ہے، میں کنواں کیوں بیچ دوں؟ اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، روزانہ کوشش کرتے ہیں، اس سے ڈائلاگ کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، تم یہ کنواں مجھے بیچ دے. اب وہ کہتا ہے کہ میں کیوں بیچ دوں، لیکن پھر اگلے دن پھر پہنچ جاتے ہیں، پھر اسے قائل کرتے ہیں کہ تو اپنا کنواں بیچ دے. اب وہ کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا. آخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوسرا منصوبہ پیش کیا، اور میں چل تو پورا کنواں نہیں بیچتا ہے تو آدھا کنواں بیچ دے، آدھا کنواں مجھے دے دے، جو قیمت تو مانگتا ہے وہی قیمت تجھے ادا کروں گا. اب اس نے لمبی چوڑی قیمت مانگی اور حضرت عثمان نے وہ ساری قیمت دے کر وہ آدھا کنواں بے روما اس سے خرید لیا اور آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کے پیغمبر میں آدھا کنواں خرید کے لے آیا ہوں، آدھا کنواں امت کی ضرورت کے لیے میں خرید کے لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا پھر اعلان کر دو. اب اس سے طے کر لیا ایک دن تیرا ہوگا، ایک دن میرا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن تیرا اور ایک دن میرا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان اعلان کر دو جس دن میرا دن ہوگا، میرے دن میں سارے مدینے والوں کو اجازت ہے کہ وہ پانی بھر کے لے جائیں. اب سارے مدینے والے حضرت عثمان کے دن میں، حضرت عثمان کی باری میں وہ پانی پی رہے اس کنویں سے. زمانے کی گردش بھی دیکھیں، جو کنواں حضرت عثمان نے خریدا اور امت کے لیے وقف کیا اور پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا، کنواں پیش کر دیا. سارے لوگ اس کنویں سے پانی پیتے ہیں. اب یہودی کی باری ہوتی ہے، دوسرے دن وہ خالی ہاتھ بیٹھا رہتا ہے. اب اس نے اس دن تو دیکھا، اس نے کہا میرا کاروبار تو ختم ہو گیا،
کہا ٹھیک ہے دوسرا حصہ بھی خرید لیتے ہیں، جو قیمت تم کہو گے اسی قیمت پر خریدیں۔ یہ نہیں ہے جب تم مجبور ہو گئے ہو تو پھر ہم اپنی مرضی کی قیمت لگائیں گے۔ آج جب تم مجبور ہو جاتا ہے تو اپنی مرضی کی قیمت لگاتے ہیں مال کی۔ مسلمان مال کی اپنی مرضی کی قیمت لگاتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی کپڑا بیچنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 2 درہم میں۔ اور میں اگر 3 درہم میں خرید لوں تو کیا خیال ہے؟ 3 درہم میں خرید لے۔ انہوں نے کہا 3 درہم پر وہ تیار ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر 4 درہم میں تیرا کپڑا خرید لوں تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا 4 درہم میں خرید لے، میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ 4 درہم میں تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 5 درہم میں خرید لوں تو پھر؟ انہوں نے کہا 5 درہم میں خرید لے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ 5 درہم پر بیچنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے کہا اگر میں 6 درہم میں خرید لوں؟ انہوں نے کہا 6 درہم میں خرید لے۔ یہاں تک کہ 10 درہم تک پہنچ گئے اور فرمایا 10 درہم میں تیرا کپڑا خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں 10 درہم میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ ورنہ ہاں تیرے کپڑے کی اس وقت مارکیٹ ویلیو یہ 10 درہم بنتی ہے، لہٰذا 10 درہم دے کر اس سے کپڑا خریدا۔ اب وہ 3 درہم میں بیچ رہا ہے، اب 3 درہم میں بیچ رہا ہے۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ اس لیے میری مجبوری ہے۔ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی خریداری کا دور ہے، یہاں کسی مجبور کی مجبوری سے نہیں فائدہ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کپڑا بھی لے جاؤ 10 درہم بھی لے جاؤ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا معیار ہے۔ آج ہمارا دین کا معیار الٹ ہو گیا، نام دین پہ لیتے ہیں معیار الٹ ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ جو قیمت کہے گا اسی قیمت پر، لیکن جو پہلے آدمی قیمت دی ہے وہی دے دے، اسی قیمت پر خرید کر بیر روما کو امت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے امت کا یہ معاشی مسئلہ، یہ سماجی مسئلہ، یہ بنیادی ضرورت پانی کی یہ مسئلہ حل کر دیا۔ آج پاکستان کی پوری قوم گندا پانی پینے کی وجہ سے، آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بیمار ہے۔ شہروں کا سارا پانی آلودہ ہو گیا، دیہاتوں کا سارا پانی آلودہ ہو گیا۔ اب ہر گھر جو ہے وہ سارے کا سارا صاف نہروں کے اندر ڈال دیا گیا۔ سارا پانی جو ہے اس کو ہم نے ملک کا 70% سے زیادہ پانی وہ آج آلودہ کر دیا گیا، گندا اور نجس کر دیا گیا ہے۔ اس کے زہریلے مواد ہیں جو پینے والوں کو بیمار کرتے ہیں۔ آج اگر صرف پانی کی آلودگی کو صاف کر دیا جائے تو آدھی سے زیادہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج ہماری گورنمنٹ کورونا کے نام پر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، لیکن لاکھوں ڈالر اس پر نہیں خرچ کر سکتی کہ پانی کی صفائی کا منصوبہ بندی کر لی جائے۔ کوئی اس کی اجازت نہیں ہے سوچنے والا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سوچ رہے ہیں یہاں کی آبادی کو صاف اور میٹھا پانی مفت میں مل جائے۔ آج مفت پانی دینے کا نظام یہ اسلام کی پہچان تھی، آج وہ ختم ہو گئی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسی وقت ہی پانی کا انتظام نہیں کیا جب آپ کی مملکت اور خلافت کا دور آیا، تو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں پوری مملکت میں پانی کا وافر مقدار میں انتظام کر دیا۔ نہریں کھلوا کر، کنویں بنوا کر، سبیلیں لگوا کر، راستوں پر منزلیں متعین کر کے، ہر منزل پر مسافر خانے بنوا کر پانی کا نظام ہے، گھوڑوں کے سواریوں کے ٹھہرنے کا نظام ہے، رہنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے پانی کا نظام قدم قدم پر موجود ہے۔ لوگ وہاں جانوروں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں، لیکن پورے مشرق و مغرب میں افریقہ فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ پورا وسط ایشیا فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں یہ شام اور عراق کو حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے، اور یہ مشرقی یورپ تک کے علاقے حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا بلوچستان کے مکران تک کا علاقہ
شہروں کا، راستوں کا ایسا نظام بنا دیا انہوں نے کہ امت کے کسی آدمی کو پانی کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، کسی مسئلے کا کوئی شکار نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ آج ہم ان کی اس دور کی معاشی پالیسیاں، اس دور کی ان کے قانون کے اقدامات، اس دور کے خلافت راشدہ کے سیاسی اقدامات آج مسلمان نہیں پڑھتے، نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں، نہ اہل علم پڑھتے ہیں، اور نہ امت کو سناتے ہیں کہ انہوں نے اس دور میں کیا فیصلے کیے تھے، انہوں نے اس دور میں کیا اقدامات کیے تھے۔ آج کوئی پڑھنے پڑھانے والا بھی نہیں رہا کہ ہم اس کا تذکرہ کریں کہ انہوں نے امت کی ضرورتوں کا کیسے حل کیا۔ رسول اللہ کے زمانے سے ہی حضرت عثمان بیدار دل ہے، بیدار دماغ ہے، جو مسئلہ پیش آتا ہے ہر مسئلے میں صف اول میں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں خیبر کے موقع پر آپ کی حضور علیہ السلام نے نئی اصلاحات لے کر آئے مدینہ کی ریاست میں۔ اب نئی اصلاحات آئی، حضور علیہ السلام نے نئی اصلاحات میں اعلان کیا۔ اس اعلان میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آئندہ کے بعد ہماری مملکت میں کوئی آدمی بھی ہے جو غریب ہے، عیال دار ہے، ضرورت مند ہے، قرض دار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، اس کی ساری ذمہ داری بحیثیت محمد الرسول اللہ، خلیفہ رسول اللہ کے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ ہر ایک انسان کی، مجبور اور پریشان حال انسان کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ اور جو آدمی دنیا میں قرض لے کر چلا گیا اور پیچھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرمایا اس کا قرض ہم ادا کریں گے، اور اگر جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، وراثت چھوڑ کر گیا ہے، تو اس کے وارثوں کو دی جائے گی۔ اب مسجد نبوی تنگ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، اب حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کا، توسیع کا منصوبہ بنایا کہ مسجد نبوی کو توسیع دی جائے۔ اب توسیع دی جائے تو ساتھ والا مکان مل جائے، ساتھ والا مکان مل جائے تو مسجد کی توسیع ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مالک مکان کے پاس گئے کہ یہ مکان مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب اس سے بات چیت گفتگو کر کے وہ مکان خرید کر حضور کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر یہ مکان کی چابیاں ہیں، آپ مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان اس ارادے کی تکمیل کا نام ہے، جو ارادہ رسول اللہ نے کیا اس ارادے کی تکمیل کے لیے حضرت عثمان لگ گئے۔ آج رسول اللہ نے کتنے ارادے کیے اور امت کہاں لگی ہوئی ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان جیسے محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ارادہ کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، لہذا فوراً مکان خرید کر چابی لے کر آ گئے۔ حضور یہ مکان کی چابی لے لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت عثمان کی روایت ہے، ہم بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے مسجد بنائے۔ آج لوگ مسجد بناتے ہیں اور باہر لمبا چوڑا اپنا نام لیتے ہیں، اور ٹیکسی بنواتے ہیں باہر لمبا چوڑا اپنا نام لکھ دیتے ہیں، اور کوئی اور گلی بنواتے ہیں لمبا چوڑا نام لکھ دیتے ہیں۔ کس لیے لکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اب قوم کا پیسہ سائن بورڈوں پر کروڑوں روپے روزانہ خرچ ہوتے ہیں، فلاں وزیر اعظم نے کام کیا، فلاں صدر نے کام کیا، فلاں MP نے کام کیا، اب یہ سائن بورڈ لگے ہوئے پورے ملک کے۔ اب سائن بورڈ سے قوم کیا ترقی کرے گی؟ سڑکیں بنواؤ، نالیاں بنواؤ، سکول بنواؤ، مسجد کی تعمیر کرواؤ، اس میں اپنا حصہ ڈالو۔ سائن بورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ عرش عظیم پر تمہارا تذکرہ ہوگا، اللہ کا تمہارا تذکرہ ہوگا، تمہارا نام لکھا جائے گا، فرشتوں کی لسٹ میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ یہاں نام لکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اب چابی لے کر حضور کی خدمت میں
اب حضرت مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر نے حضرت عثمان کا خریدا ہوا مال مسجد نبوی میں کام آ گیا۔ آج ہمارا مال کہاں کام آتا ہے؟ مسجد کی ضرورت کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ آج مسجد میں مانتے ہیں مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سمجھتے ہیں یہاں سے آ کر گزر کر چلے جاتے ہیں۔ اب مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیسے پوری ہوگی؟ کون پوری کرے گا؟ کیسے پوری ہوگی؟ اب یہ تو اجتماعی جگہ ہے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، یہ تو چھوڑ کر جانے والا مال ہے دنیا کا، یہاں جو اپنی آخرت کی لگا کر جائیں گے وہی کام آئے گا۔ اس لیے اجتماعی ضرورتوں میں پہلے تو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ نہ کرے تو پھر امت کے مالدار لوگ، وسائل رکھنے والے، درد دل رکھنے والے لوگ جو دین کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، یہی اللہ کے ہاں اصل لوگ ہیں، جن کا مال لگ جائے، جن کا وقت خرچ ہو جائے، جن کی صلاحیتیں خرچ ہو جائیں، جب ضرورت پیش آئے تو وہ اپنے آپ کو فوراً پیش کر دے کہ یہ ہماری جگہ ہے، یہاں مسئلہ حل ہوگا۔ مسجد کو بنانا تھا، ہمارے دوست، ہمارے بزرگوں کے دوست حاجی نور اللہ صاحب، حاجی صدیق صاحب، اللہ ان کو کروڑ ہا قسم کی برکتیں نصیب فرمائے، انہوں نے فوراً اپنی جگہ پیش کر دی کہ یہاں مسجد بنانی ہے۔ اگلے دور میں یہاں اس شہر میں دین اور علم کی ضرورت ہے، تو ہمارا مال حاضر ہے، ہماری جائیداد حاضر ہے، ہماری چیزیں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کے لیے قدم بڑھاتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سنت ہے ابو بکر صدیق کی، یہ سنت ہے سیدنا عثمان بن عفان کی، یہ سنت ہے سیدنا عمر بن الخطاب کی۔ یہ مسجدوں کی آبادی پر ان لوگوں کے اس کردار پر یہ گواہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ اب یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اب مسجد حرام میں توسیع کی ضرورت پیش آ گئی۔ مسجد حرام کے پڑوسی وہ اپنا مکان بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ کے گھر کو ضرورت ہے کہ مسجد حرام کو توسیع دی جائے، مسجد حرام کو وسیع کیا جائے۔ اب مسجد حرام میں ترقی دینی ہے، آنے والے حجاج اکرام کے لیے انتظامات کرنے۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کے پاس وفد بھیجا اور جا کر اس کی تیاری کروائے کہ جتنے بھی وہ خرید لینا چاہتے ہیں مکان اپنا مسجد حرام کی توسیع کے لیے دے۔ اب ساری گفتگو کے بعد نتیجہ صفر نکلا۔ اب وہ مسجد حرام کے حق کو ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے اور مکان بیچنے کے لیے قیمتاً بھی تیار نہ ہوئے۔ آخر حضرت عثمان جیسا رحم دل انسان بھی انہوں نے پھر آخری قانونی حکم جاری کر دیا، ان کو قید کر دیا جائے، ان کی جائیداد ضبط کی جائے۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کوئی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے، تو یہاں کس لیے آئے ہوئے؟ اس لیے ضرورت ہے یہاں بیت اللہ الحرام کی، بیت اللہ کا پہلا حق ہے۔ جب وہ حق ادا نہ کیا انہوں نے کہا ان کو قید میں ڈالو۔ اب یہ کسی علمی رائے، عقلی رائے، کسی قانون سازی کی رائے، کسی خلیفہ وقت تو سب کے حقوق کا نگران ہوتا ہے، کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کا حق محفوظ رکھتے ہوئے بیت اللہ کا حق تسلیم کر رہا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ آخر جب وہ قانون نافذ ہوا تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سفارش لے کر آئے کہ آپ یہ لوگ یہ تیار ہو گئے ہیں، اور میں یہ تیار ہو گئے تو ہمیں تو کوئی گلہ نہیں، ہمیں تو کوئی ان پر زبردستی نہیں، بیت اللہ کا حق ہے، سرزمین حرم کا حق ہے، اور یہی یہاں رہنے والے ہیں، یہ ان کا حق بنتا تھا کہ خود پیش کرتے تھے۔ لہٰذا جب یہ رائے آئی تو وہ کسی رائے کو، جب دین حق اور قوم کی ضرورت ہے اس رائے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، صحیح کردار ادا کیا۔ اپنے دور میں امت کی ہر ضرورت کو صحیح طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان نے قدم بڑھایا۔ حضور کے زمانے میں جنت البقیع مدینہ کا قبرستان یہ کم پڑ گیا، زمین کم پڑ گئی، مدینہ کے قبرستان میں زمین کم پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا اب مدینہ کے قبرستان کو توسیع دینی چاہیے تاکہ زمین بڑھ جائے اس میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حش کوکب قبرستان سے باہر کا یہ چٹیل اور جنگل ویران اس کو خرید کر اس میں شامل کر دیا۔
اور اسی قبرستان میں حضرت عثمان ابن عفان کی قبر بنی مدینہ طیبہ میں. اور یہ بھی کتنا دردناک منظر تھا. جو کنواں خود خرید کر دیا, اسی کنویں سے حضرت عثمان کا پانی بلوائیوں نے, باغیوں نے بند کر دیا. 21 دن تک محاصرے میں رکھا, اور محاصرے میں رکھ کر پانی, کھانا, ہر چیز حضرت عثمان کی مانگ رکھی انہوں نے. اب یہ دنیا میں تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مظلوم انسان ہے. طاقت ان کے پاس ہے, فوج ان کے پاس ہے, وسائل ان کے پاس ہے. ایک آرڈر کریں تو سب کی گردنیں کاٹ دی جائے. اور میں نہیں, مدینہ الرسول میں عثمان ابن عفان اپنی رائے اور مرضی کے مطابق کے لیے آج کسی کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں. جو میری رائے مانتا ہے وہ اپنی تلوار بند کر کے, ہاتھ باندھ کر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جائے. ہم مدینہ الرسول میں خون نہیں بہنے دیں گے, امت کے اندر انتشار نہیں پیدا ہونے دیں گے. ہم جب تک موجود ہیں امت کو اسی پر قائم رکھیں گے. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, لیکن اپنی وجہ سے کسی آدمی کا خون نہیں بہنے دیا. اور وہی مسجد نبوی, اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے حضرت عثمان کو بلوائیوں نے بند کر دیا. اپنے گھر کی دہلیز پر وہاں کھڑے ہو کر حضرت عثمان نے آخری خطبہ دیا. اور اس وقت سارے باغی بھی نیچے کر مسلمان بھی ایک ایک باغ